خوف ایسا ہو کہ وہ آپ کو قدم لینے سے روکے تو وہ خوف سمجھ لیں آپ کو کھا جاتا ہے. آپ کے بزنس کو آپ کی جتنی بھی ایبلٹیز ہوتی کیپیسٹی ہوتی ہے آپ کے اندر وہ ختم کر دیتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ریپڈ انڈسٹری کوئی پراپر بزنس نہیں ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہمارے پاس ہے جن کا ایک بہت اچھا سیٹ اپ اور بڑا خوبصورت سا سیٹ اپ ایک جگہ پہ رن ہو رہا ہے. تو میں اب کال کروں گا سعید عادل شاہ صاحب کو فاؤنڈر اور جو ہے چیف ایگزیکٹو اور جو ہے سیف ریپڈ فارم کے. عادل بھائی آپ آئیں اور ہمیں اپنے ریپڈ فارمنگ کے ایکسپیرینس شیئر کریں اور نیو فارمرز کے لیے ہمیں کوئی بھی معلومات دیں کہ جس سے کہ ایک نیو فارمر جو ہے وہ موٹیویٹ ہو. کون سا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میجر صاحب کا، قاری صاحب کا اور اس انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا زبردست قسم کا سیمینار کنڈکٹ کروایا اور بڑے پیارے پیارے دوستوں سے جو ستاروں کی مانند ہیں ان کے بیچ جو ہے مجھے بات کرنے کا دوبارہ سے موقع ملا. اچھا، میرے بہت سارے دوستوں نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی اور بڑے ایکوریٹ بڑے زبردست انداز سے جو ہے ٹو دا پوائنٹ باتیں کی. آج آنے سے پہلے میرے ذہن میں تھا کہ میں کس ٹاپک پہ بات کروں اور ایک دم سے خیال آیا کہ جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہوتا ہے جو نیو فارمر ہیں یا پرانے بھی بہت سارے فارمر کے دلوں میں جو سب سے زیادہ اٹھنے والا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ میٹ بکے گا کہاں. یہ ریبٹ یا اس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے اس کی مارکیٹ کہاں پر ہے. تو میں شروع کروں گا سب سے پچھلے کچھ سالوں سے پریزنٹ اور پھر مستقبل کی بات کرتے ہیں. ماضی میں یوں تھا کہ پاکستان میں ایک انڈسٹری چلتی رہی فینسی ریبٹ کی. اس میں مختلف انواع اقسام کے ریبٹ یہاں پہ پاکستان کا سفر کر گئے جس میں میٹ کیٹیگری والے ریبٹ کو بھی فینسی ریبٹ کے طور پہ لیا جاتا رہا ہے. اس میں کچھ اور فینسی ریبٹ بھی تھے جیسے کہ ہالینڈ روپ وغیرہ یا مختلف اور جو اقسام ہو گئے. اس سے انڈسٹری تو حرکات تو آئی ہیں، اچھی اچھی نسلیں بھی پاکستان میں سفر کر گئی ہیں، آسانی بھی پیدا ہو گئی ہے. لیکن ایک کام ہوا ہے اس سے کہ لوگوں کا ایک ایسا مائنڈ بنا ہے کہ بھئی ہم نے 2 ہی ریبٹ رکھنے ہیں اور وہ مہنگے رکھنے ہیں، سستے والے نہیں رکھنے. تو اس سے ایک مائنڈ ایسا تھا کہ نہیں، ہم نے گھر کے ایک چھوٹے سے حصے میں یا چھت کے اوپر یا کسی حصے میں ہم نے فارمنگ شروع کرنی ہے اور اسی فارمنگ سے جو ہے ہم باقاعدہ سے کاروباری ماڈل جو ہے بنائیں گے. یہ جو سراسر ایک غلط آئیڈیا تھا لوگوں کا. دوسرا اس سے ایک دوسری چیز جو ہے وہ بعد میں اس کا بہت زیادہ مسئلہ مارکیٹ میں ڈیولپ ہوا ہے کہ جب وہ انڈسٹری یعنی فارم ٹو فارم وہ ریبٹ ٹریول کرتے رہے، ایٹ دا اینڈ جب اس کی مارکیٹ کریش ہوئی، چونکہ اینڈ یوزر تو تھا نہیں، نہ باقاعدہ سے اس کے لیے کوئی تگودو تھی، نہ کوئی اس طرح شو کنڈکٹ کروائے گئے کہ بھئی فینسی ریبٹ کو پروموٹ کیا جائے یا اس کو ایز اے پیٹ پرپز پروموٹ کیا جائے. تو اس کا اینڈ یہ ہوا کہ مارکیٹ کریش کر گئی. جب مارکیٹ کریش ہوئی تو اس سے یہ بہت زیادہ بے چینی پیدا ہوئی کہ بھئی ریبٹ کی جو ہے فارمنگ یہ نقصان دہ ہے اور اس کی مارکیٹ نہیں ہے، اس کا مستقبل نہیں ہے. اور وہ اپنے لمیٹڈ محدود سوچ کی نسبت سے باقی لوگوں کو بھی یہ باتیں بتاتے رہے گروپوں میں، جس سے مزید جو ہے نئے آنے والے لوگوں کے دلوں میں خوف آیا. یعنی میرے بیچ یہاں پہ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو مجھ سے زیادہ قابل ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، انرجیٹک ہیں اور ہم ان سے آگے ہیں. صرف ایک فرق ہے، ہم نے ایک قدم اٹھایا، ہم نے کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد قدم اٹھایا اور چلتے رہے. یہ نہیں سوچا کہ بھئی کیا ہوگا کیسے ہوگا. یعنی اگر خوف ایسا ہو کہ وہ آپ کو قدم لینے سے روکے تو وہ خوف سمجھ لیں آپ کو کھا جاتا ہے. آپ کے بزنس کو آپ کی جتنی بھی ایبلٹیز ہوتی کیپیسٹی ہوتی ہے آپ کے اندر وہ ختم کر دیتا ہے. لیکن اگر تو یہی خوف ایسا ہے کہ اس خوف کی بنیاد پہ آپ اپنے پلان کو اور مزید بہتر بنائیں، نکھار لے کے آئیں، اس میں بہتر انداز سے اس کو پلان کرو پھر شروع کریں، تو پھر یہ خوف پازیٹیو آپ کے لیے بہترین خوف ہے. تو بہرحال ریبٹ فارمنگ کا جو اس وقت جو کرنٹ کنڈیشن ہے اس میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. لیکن ہر اس شخص
یا اس فارمر کے پاس جو کہ میٹ فارمنگ سے نہیں جڑا, جو میٹ فارمنگ سے جڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے چیلنجز کیا ہے؟ ان کے لیے یہ چیلنجز ہیں, اور جو ہونا بھی ہے مستقبل میں. کبھی ڈیمانڈ اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے, تو ہم انکار کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اگر تو کوئی ریسٹورینٹ والا کوئی ریسٹورینٹ شروع کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے, یا ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے, وہ بٹ کڑاہی والے کو سپلائی جاتی رہی ہے, اور بٹ کڑاہی والے کو سپلائی ایک دم سے پھر اسٹاپ ہو گئی, چونکہ اتنی کیپیسٹی, اتنی پیداوار تھی نہیں مارکیٹ میں, اور وہ میرے خیال سے دیسی ریبٹ دیتے رہے, جی مکس بریڈ وغیرہ دیتے رہے. تو اس سے نقصان کیا ہوا کہ جو ریسٹورینٹ ہے اس کا کسٹمر جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی نازک بات ہے کہ ابھی جیسے ریسنٹلی ہم نے ایک ریسٹورینٹ والے سے بات کی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں میکسیمم لیول تک 50 kg پر ڈے کے حساب سے پیداوار چاہیے. تو اس کے لیے مجھے باقاعدہ سے اپنے فارم جو ایفیلیٹڈ فارمز ہیں وہاں تک وزٹ کیا, جو باقی بڑے بڑے فارمز ہیں, ملک وکاس کو میں نے کال کی ہے, ان سے میں نے اندازہ لیا کہ آپ کو آڈینس کے نا سیکشن کی بنائے, چونکہ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو گے, آٹومیٹکلی اس میں اتنی برکتیں آتی ہیں. یہ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا ایمان بھی ہے, اور آٹومیٹکلی اپرچونٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اگر میں ہی سب سے بڑا سپلائر ہوں تو اپرچونٹی سب سے پہلے مجھے ہی آ کے میرے پاس ہی آئے گی نا. اس اپرچونٹی کا میں ہی سب سے پہلے فائدہ اٹھا سکوں گا. کل کو اگر فرض کریں باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے میٹ, سب سے پہلے اپرچونٹی میرے پاس آئے گی, کیونکہ یہاں سے میجر جو سپلائی مارکیٹ میں ہو رہی ہے وہ ہمارے ذریعے ہو رہی ہے. دوسرا, اس فارمنگ کے کچھ اور بھی بینیفٹس مستقبل کے حوالے سے, چونکہ جس لیول کی مہنگائی بڑھ رہی ہے, فیڈ اور یہ ساری چیزیں انتہائی زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں, تو بہرحال اس میں اچھی بات یہ کہ ریفریجز کا استعمال بے تحاشا زیادہ ہوتا ہے. ریبٹ فارمنگ میں اپ ٹو 80% تک ریفریجز کا استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ آپ لوکل مارکیٹ میں انحصار نہیں کر رہے, آپ اپنے لیے چارہ گرو کر رہے ہیں, یا فری کا چارہ ملا, یا درختوں کے پتے, کوئی سے بھی سورس ہو. ہمارے فارم پہ اس وقت 1200 پلس ریبٹس ہیں, 1200 سے زیادہ ریبٹس ہیں. اگر چھوٹے بچوں کو ملا دیا جائے تو 1800 2000 تک بات پہنچ جاتی ہے. اور ہمارے جیسا بڑا فارم بھی فری کا چارہ کبھی کبھی استعمال کر لیتے ہیں, اپرچونٹی مل جاتی ہے ہمیں, سورسز کبھی کبھی لگ جاتے ہیں. تو چھوٹا فارمر کیا نہیں چل سکتا. تو بہرحال اس میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو اس وقت کے جو حالات ہیں یہ مستقبل کے لیے انتہائی زیادہ پازیٹیو جو ہے اس کے انڈیکیشنز آ رہے ہیں. ایک تو الحمدللہ ہمارے پاس جو اینڈ یوزر والے ہیں وہ آٹومیٹکلی خود ہی آ رہے ہیں, ہماری محنت ہی نہیں ہے. ریسٹورینٹ والے خود آ رہے ہیں, میگا مارٹ والے خود رابطہ کر رہے ہیں, اسلام آباد میں 1-2 مارٹ ہے وہاں پہ دے رہے ہیں, کافی ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ دے رہے ہیں. تو ماشاءاللہ سے اس کا زبردست برائٹ فیوچر ہے. ایکسپورٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, لیکن لوکل مارکیٹ کو ہم پورا کر لیں بہت بڑی بات ہے. اور آخر میں امید کرتا ہوں کہ میری باتوں سے کافی کچھ مائنڈ آپ کا کلیئر ہوگا, اسپیشلی جو نئے فارمر ہیں. مزید اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال کرنا چاہیں تو سوال کر لیں, ورنہ تو میں بات ختم کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ طریقے سے کلیئر کیا, سوال بیٹھا ہے.